نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی نشانیاں ذکر کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خریدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، بخشش اور رحمت کو دے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خریدا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ہدایت کے لیے ہر چیز کو قربان کر دے کہ وہ اس کو ہدایت مل جائے تو اسے اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، اور گمراہی کو ترک کر دے، فسق و فجور کو ختم کر دے، نافرمانی کو ختم کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے اور ایک رحمت اور بخشش ہے۔ تو دنیا ہدایت حاصل کرتے ہوئے، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے وہ گزار دے، اور دنیا میں رہ کر اس کی ساری کوشش یہ ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش حاصل ہو جائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی یہ بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کو پسند کر لیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائیں، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، اہل بیت اطہار پہ اتنا ظلم و ستم کیا، انہیں ستایا، انہیں رلایا، کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے، اہل بیت کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے؟ اور امام حسین علیہ السلام نے بار بار اپنا تعارف کروایا، خطبات ارشاد فرمائے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ چونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے ہدایت کو ضائع کر دیا، ایمان کو ضائع کر دیا اور گمراہی کو خریدا، بے ایمانی کو خریدا، اور بظاہر وہ کلمہ ابھی پڑھتے تھے۔ اب کس کو نہیں پتہ کہ حسین کی شان کیا ہے، کہ جنت کا سردار تو حسین ہے۔ تو اب جو جنت کا مالک ہے، اگر اس کے ساتھ ہی انسان عداوت رکھ لے، اگر ہم نے کسی کے گھر جانا ہو اور جو اس گھر کا وارث ہو، اس گھر کا بڑا ہو، مالک ہو، اس کے ساتھ ہم دشمنی کر لیں، اس کے ساتھ ہمیں عداوت ہو، تو کیا پھر ہمیں کوئی گھر میں داخل ہونے دے گا؟ تو جو جنت کا وارث ہے، جو جنت کا مالک ہے، جس کے نانے کی جنت ہے اور جس کے نانے نے جسے جنت کا وارث بنایا ہے، اس جنت کے وارث کو جو شہید کر رہے ہیں، پھر وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ
ایک حقیقت اور یہ ایک اہم فیصلہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہوتا ہے، اور جس کا خالق کائنات نے یہاں پہ اشارہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، اور فرمایا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی، لیکن ہاں یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء من احبا، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمیں بڑی خوشیاں ملی ہوں گی، بڑی ہمیں خوشیاں ملی ہوں گی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آخرت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی دنیا میں رہ کر، فرمایا اس بات نے ہمیں سب سے بڑھ کر خوشی دی، ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمیں حضور کے ساتھ محبت ہے تو ہمارا حشر بھی حضور کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اب اس حدیث پاک کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری آل سے محبت کرے، وہ حسین سے محبت کرے۔ تو اب جسے حسین کے ساتھ محبت ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہو یا اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہو، کیا وہ حسین کے ساتھ دعوت رکھے گا؟ کیا وہ ان کی مخالفت کرے گا؟ کیا وہ ان کو شہید کرنے کا سوچے گا؟ کیا وہ ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب حسینا احب اللہ، کہ جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے، اور جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ یہ کتنا آسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں دیکھیں کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی، تو محبت حسین کا صلہ کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے میری محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو اب پیش تو یہی کیا ہے، نہ تو نمازیں پیش کی ہیں، نہ صدقہ و خیرات پیش کیے ہیں، نہ عبادات پیش کیے ہیں، نہ جہاد پیش کیا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کوئی ہم جیسے تو نہیں تھے، وہ تو ہم سے کئی گنا ہزار گنا بڑھ کر عبادت کرتے تھے، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، کبھی انہوں نے صدقہ و خیرات کم نہیں کیا تھا، کبھی انہوں نے روزے نہیں چھوڑے تھے، کبھی انہوں نے جہاد سے منہ نہیں موڑا تھا۔ ہمہ وقت ہر وقت ان کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں کوئی حکم ملے ہم اس پر عمل کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو پیش کیا ہے تو محبت کو پیش کیا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز پہ مان ہے تو وہ میری محبت ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر محبت کے معیار کو بلند فرمایا پھر اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تمہارا ساتھ بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا حق کیا ہے کہ حسین کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو یہ ایک اہل بیت کی محبت ہی ہے جو ہمیں کامیاب کر سکتی ہے، جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کی جان ہے، جو ہمارے ایمان کی روح ہے، وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا